الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کل 15 اگست کا دن ہے۔ پورے ہندوستان میں جشن آزادی منائی جائے گی اور اس موقع پر سرسری طور پر آزادی کے واقعات دہرائے جائیں گے، پھر مٹھائیاں تقسیم کی جائے گی، پھر اس کے بعد وہ کتاب بند کی جائے گی۔ سال بھر کے لیے وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، پھر جب دوسرا سال آتا ہے پھر وہی روایت دہرائی جاتی ہے۔ اب یہ چیز ہمارے لیے ایک روایت یا ایک فنکشن منانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ حالانکہ تاریخ بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 200 سال پر محیط ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت اس سازش کو سمجھا تھا جب ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کا، غلبے کا، کنٹرول کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انگریزوں کا غلبہ تو 1857 میں ہوا، لیکن اس سے 100 سال پہلے سراج الدولہ نے جنگ کیا۔ اسی زمانے میں، بلکہ اس سے کچھ پہلے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا اور یہاں کے آس پاس کے مختلف بادشاہوں کو ہندوستان میں جو حالات دگرگوں ہو رہے تھے اس کو سنبھالنے کی دعوت دی۔ پھر جب حالات مزید بگڑنے لگے تو وقت کے علماؤں کے سردار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ پھر تحریکات اٹھی، تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ قربانیوں کی ایک داستان ہے، عزیمت کی ایک داستان ہے، حوصلوں کی ایک داستان ہے، بہادری کی ایک داستان ہے، قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ ان داستانوں کو صرف دہرانا یہ آزادی کے مجاہدین کے حق کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ ہم صرف ان کے واقعات کو دہراتے رہیں اور فخر کرتے رہیں، باقی ملک ڈوب جائے، ٹوٹ جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہ ہو۔ ملک کی سالمیت کے لیے انہوں نے قربانی دی، ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہاں کے لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی کی، یہاں کے وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہاں دین، مذہب اور یہاں کے ثقافت کو، یہاں کے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ان قربانیوں کی تاریخ کو دہرانا یہ ہمارا فرض بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ قربانیوں کو جنم دیتی ہے۔ قربانیوں کی تاریخ کو دہرا کر، بہادری کی تاریخ کو دہرا کر، عزیمت کی تاریخ کو دہرا کر، حوصلوں کی تاریخ کو دہرا کر ہمیں اپنے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کرنی ہے، اپنے اندر بھی ہمت پیدا کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنا ہے، قربانیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہے، بہادروں کی ایک ٹولی پیدا کرنا ہے اور باہمتوں کا ایک گروپ پیدا کرنا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو اسلاف کی تاریخ بیان کر کر کے ان کی طرح بننے پر ہمیں انہیں ابھارنا ہے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے اور یہ تاریخ کے دہرانے کا مقصد ہے۔ یہ تاریخ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ہر وقت بیدار رہیں، پل پل کے حالات پر ہماری نظر ہو۔ کیا بات ہے کہ 100 سال بعد آنے والے جو واقعات تھے اس کو مسلمانوں نے سمجھنے کی کوشش کی،
100 سال پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی. یہ ہمارے علماء، ہمارے قائدین اور ہمارے مجاہدین کی بیدار مغزی کی تاریخ ہے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی کہ ہر وقت ہم بیدار رہیں، دشمن کی ایک ایک سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، انگریزوں نے جو اس ہندوستان پر قبضہ کیا، صرف سیاسی طور پر جنگ کر کے قبضہ نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے بڑی ان کی سازشیں رہی تھی. انگریزوں کا اصول آپ جانتے ہیں کہ تقسیم کرو حکومت کرو، تقسیم کرو آپس میں اور حکومت کرو. انہوں نے اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو یہاں مختلف جو نواب تھے، بادشاہ تھے، ان کو آپس میں لڑوایا، ایک دوسرے کے خلاف ان کو ابھارا اور ایک ایک کو ہضم کرتے چلے گئے. دوسرے، یہاں کے ہندو اور مسلمان جو صدیوں سے آپس میں ملے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہندوستان پر 800 سال سے زائد عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی. اگر وہ چاہتے ہیں تو یہاں زور و زبردستی اپنے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تو ایک غیر مسلم بھی یہاں ہمیں نظر نہیں آتا. ہندوؤں کی تہذیب کا نام و نشان یہاں پر نظر نہیں آتا. لیکن 800 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں مذہب کی بنیاد پر ہندو اور مسلم میں کوئی فساد نہیں ہوا. یہ تاریخ گواہ ہے. سیاسی بنیاد پر مسلمان سے لڑے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، لیکن مذہبی بنیاد پر آپس میں ہندو اور مسلمان لڑے ہوں، ایسی کوئی ہماری تاریخ میں ہمیں دلیل نہیں ملتی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ یہاں کے مسلمان بادشاہوں نے کبھی یہاں کی غیر مسلم آبادی کے آپسی معاملات میں دخل نہیں دیا، ان کے مذہب میں کبھی دخل نہیں دیا. ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی. یہاں کے بادشاہوں نے بڑے بڑے مندر بنوائے، بڑی بڑی جاگیریں دی، سالانہ ان کے لیے باقاعدہ بجٹ پاس ہوتا تھا. ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اپنی فوج میں انہوں نے بڑے بڑے غیر مسلم جنرلوں کو رکھا. اپنی حکومت میں بڑی بڑی وزارت پر یہاں کے غیر مسلموں کو فائز کیا. کیوں کیا؟ ان کو آپس میں مل جل کر رکھنا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہاں ہندوستان میں مسلمان اتنی طویل 850 سال سے زائد عرصے تک حکومت کر سکے. اگر یہاں کی غیر مسلموں کو دھمکا کر مسلمان بنانے کی وہ سازش کرتے تو وہ 100 سال بھی ٹک نہیں پاتے تھے. انگریز کیوں ٹک نہیں پائے؟ 100 سال بھی کیوں ٹک نہیں پائے؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ مسلمانوں نے ان کے پرسنل لا میں، ان کی مذہبی چیزوں میں کبھی دخل نہیں دیا، بلکہ حکومت کو آپس میں برابری کا درس دیا. اپنی حکومت کے ذریعے سے آپس میں برابری کا درس دیا. عدل و انصاف آپس میں برابر ہوتا تھا. ہندوؤں کے ساتھ ایک معاملہ، مسلمانوں کے ساتھ ایک معاملہ، یہ مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. یہی راز ہے یہاں مسلم حکومت کی اتنی مضبوطی کے ساتھ 850 سال تک حکومت کرنے کا، اور یہاں ہندوؤں کا اپنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ باقی رہنے کا، لاکھوں مندروں کا ہزاروں سال سے اپنی جگہ پر باقی رہنے کا، یہی راز ہے. لیکن انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ہندو مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں گے تو پھر ہم اپنی طاقت کو یہاں مضبوط نہیں کر سکتے، اپنی طاقت کو یہاں پر جما نہیں سکتے. تو انہوں نے آپس میں ایک دوسروں کو لڑانے کا منصوبہ بنایا. تو اس کے نتیجے میں ہندو مسلمانوں کے اندر دشمنی اور نفرت کے جذبات پھیل گئے اور آپس میں اس طرح سے تقسیم ہو گئے کہ ملک تک کو تقسیم کرنا پڑا، اور آج تک اس کی نحوست ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تیسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو بھی مختلف طبقات میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. سنی، شیعہ اور الگ الگ گروپوں کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کی. وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان یہ آپس میں لڑتے رہے، ہندو مسلم آپس میں لڑتے رہے، مسلمان آپس میں لڑتے رہے تو یہ اپنے میں مشغول رہیں گے تو ہمیں حکومت پر کنٹرول کرنے کا موقع ملے گا. دوسری طرف معاشی اعتبار سے انہوں نے یہاں کی وسائل کو وہاں منتقل کیا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت
انگریز یہاں آئے تھے تو ہندوستان معاشی اعتبار سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں تھا. جب اسپین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو ان کو اپنی منڈی، اپنی تجارت کی منڈی کو فروغ دینا تھا. اس کے لیے ہندوستان سے بہتر کوئی ملک نظر نہیں آیا کہ یہاں جا کر ہماری منڈی ترقی کر سکتی ہے، ہمارا بزنس کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے مقابلہ کیا، ریس کیا کہ ہم ہندوستان میں آ کر اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چمکائیں گے. اس کے لیے انہوں نے، پرتگالیوں نے بھی، اسپینیوں نے بھی، فرانسیسیوں نے بھی اور انگریزوں نے کوشش کی. اور یہاں کے جو وسائل تھے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد پورے یورپ کو منتقل کیا. یہاں بڑی بڑی صنعتیں ہوتی تھی، بڑی بڑی فیکٹریاں تھی، کمپنیاں تھی، اس کو بالکل برباد کر دیا. بڑے بڑے کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور یہاں جو دستکاری کی مشینیں تھی وہ ساری یورپ منتقل کر دی گئی. اور یہاں جو کسان تھے اور دوسرے کاروباری تھے، اتنا ٹیکس ان پر لاگو کر دیا گیا، وہ بے بیچارے مجبور ہو گئے کہ اتنا ٹیکس دیں گے، اپنا کاروبار کریں گے، اپنی کھیتی باڑی چلائیں گے. اپنا کاروبار بھی ٹھپ چھوڑ دیا، کھیتی باڑی بھی چھوڑ دی. یہاں تک کہ ہندوستان جو مسلم دور میں سونے کی چڑیا تھا، غربت اور افلاس کی بالکل مٹی میں مل گیا. اتنی غربت آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہندوستان کو معاشی اعتبار سے برباد کیا اور اپنے مال کو، اپنا پروڈکٹ یہاں پر تقسیم کرنے لگے، مہنگے مہنگے داموں میں بیچنے لگے، اپنا بزنس فروغ دیا. تو اس طرح سے معاشی اعتبار سے پورا اپنا کنٹرول کر دیا. تیسری طرف تعلیمی نظام، یہاں انگریز جب آئے تھے تو تعلیمی نظام بہت اونچا تھا. صرف بنگال میں لکھا ہے کہ 80,000 مدارس تھے. ایک ایک علاقوں میں، صرف دلی میں 1,000 مدارس تھے. مدارس کا مطلب ایسی تعلیم گاہیں جہاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جاتی تھی. جگہ جگہ مدارس تھے. تعلیمی فیصد 90% تھا. ہندوستان میں 90% لوگ تعلیم یافتہ تھے، جو آج بھی نہیں ہے، اس کے آدھے بھی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے دور میں تھا. ہر 400 لوگوں پر ایک مدرسہ یا اسکول تھا. اتنی ترقی تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر تھی. اور وہ تعلیم اسلامی ثقافت کے ساتھ دی جا رہی تھی، ہندوستانی تہذیب کو باقی رکھنے کے اعتبار سے دی جا رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ اگر یہی تعلیم پڑھتے رہیں گے تو یہ لوگ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے، تعلیم کے ذریعے سے یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے لارڈ میکالے کے ذریعے سے یہاں کے نظام تعلیم کو تبدیل کیا. سب سے پہلے انہوں نے عربی نظام تعلیم کو، فارسی نظام تعلیم کو، سنسکرت کی نظام تعلیم کو یہاں سے نکال دیا اور انگریزی نظام تعلیم کو رواج دیا. جتنے بڑے بڑے مدارس اسکول تھے سب کو بند کر دیا، اپنے اسکول کھول دیا. یہاں کے جو نواب تھے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بادشاہ اور نواب اپنی پراپرٹیاں وقف کیے ہوئے تھے. حکومت مفت میں تعلیمی نظام سنبھالتی تھی، بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے اور اساتذہ کی تنخواہ حکومت دیتی تھی. لیکن انگریزوں نے آنے کے بعد ان مدارس کو بند کر دیا، ان جائیدادوں کو ضبط کر دیا اور تعلیم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور ایسا تعلیم، اتنا مہنگا تعلیمی نظام رائج کیا کہ صرف مالدار لوگ سیکھ سکیں. اور ایسا نصاب تھا کہ یہاں کے باشندے اور انگریزوں کو کلکٹر بن سکیں، کلرک بن سکیں، اس سے زیادہ وہ ابھر نہ سکے. ان کی سوچ صرف اتنی رہے. ایسا انہوں نے نظام تعلیم یہاں پر رواج دیا، جس کے نتیجے میں مقصد اس کا یہی تھا کہ یہاں کے لوگ اپنے جسم اور چمڑی کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، لیکن اپنے فکر، اپنی تعلیم، اپنے کلچر اور اپنے جذبات کے اعتبار سے وہ ایک انگریز سے کم نہ ہو. نتیجہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں کے خود اپنے لوگوں نے انگریزوں کی اتنی تائید کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی فوج کو استعمال کیا، ہندوستانیوں کے خلاف ہندوستانیوں کی فوج کو استعمال کیا، یہاں کے لوگوں کے خلاف یہاں کے لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا. پورے تعلیمی نظام کو برباد کر دیا اور پورا اپنا تعلیمی نظام زور زبردستی نافذ کیا اور اپنی تاریخ کو مسلط کیا. یہاں کی مقامی اور اسلامی تہذیب کو ختم کر کے، تاریخ کو ختم کر کے اپنی تاریخ یہاں پر پڑھانے لگے. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اپنی تاریخ کو بھول گئے، اپنی تہذیب کو بھول گئے، اپنے کلچر کو بھول گئے
اب انگریزوں کی لائی ہوئی چیز ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ چوتھی طرف دینی اعتبار سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ یہاں کے خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا کہ ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے علماء سے دور کیا جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ جب تک یہاں کے عوام علماء سے جڑے رہیں گے، دین سے جڑے رہیں گے، تب تک ہم ان کے دلوں پر قبضہ نہیں کر سکتے، ان کے جذبات کو ہم ختم کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر ایک تو عیسائی مشنریز کو عام کیا، جگہ جگہ عیسائیوں کے کارندے جا کر مناظرے کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، اپنے مذہب کے پرچار کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے، مسلمانوں میں خاص طور پر دین کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے مجلسیں منعقد کرتے تھے، جگہ جگہ ان کی تقریریں ہوتی تھی، ان کی اسکولی نصاب میں سیلیبس میں ایسی چیزیں داخل کر دی گئی جس کے ذریعے سے مسلمان خود اپنی تاریخ سے، اپنے دین سے بیزار ہو جائیں اور غیر مسلم اس تاریخ کو پڑھ کر مسلمانوں کے ہمیشہ کے لیے دشمن بن جائیں۔ ایسی چیزیں دین سے دور کرنے کے لیے انہوں نے نافذ کیا۔ دوسری طرف یہاں کی جو ہندو تہذیب کو جگانے کی کوشش کی تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، تو شدی تحریک ہوئی اور آریہ سماج کی تحریک ابھری جو مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ تو چوطرفہ انہوں نے سازش کی۔ اللہ جزائے خیر دے اس وقت کے علماء کو، اس وقت کے ملی قائدین کو، انہوں نے بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ ہر 4 محاذ پر انہوں نے اپنی طرف سے جتنی کوششیں ہو سکتی تھی اتنی کوششیں کی، اپنے مذہب کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اپنی تعلیم کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اپنی تاریخ کو بھی حتی المقدور محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اور سیاسی اعتبار سے بھی جہاں تک ہو سکا انگریزوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ یہ ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن افسوس آج آزادی پر اتنے سال گزرنے کے بعد پھر وہیں پر ہم کو پہنچایا جا رہا ہے۔ آج کچھ لوگ انگریزوں کا پلان، ان کی پالیسی کو اپنا کر مسلمانوں کو دوبارہ غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بالکل الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان معاشی اعتبار سے بھی ان کے غلام بنے رہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی ان کی تہذیب، ان کا کلچر پڑھ کر ان کے گن گانے لگے، اپنے مذہب پر کبھی عمل کرنے والے نہ بنے۔ اور سیاسی اعتبار سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے ملک سے دیکھ رہے ہیں، ملک کے اندر دوبارہ تقسیم ہو رہی ہے، مسلمان اور غیر مسلموں کو بانٹا جا رہا ہے، آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ صرف ان کی سیاست اس سے چمک نہیں رہی ہے، اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے جو پرانے علماء اور ملی قائدین نے انگریزوں کے خلاف محاذ سنبھالا تھا، انگریزوں کی دشمنی میں نہیں تھی، ملک کی محبت کی وجہ سے تھا، یہاں کی ملک کی سالمیت کے لیے تھا، ملک کی حفاظت کے لیے تھا، یہاں کی تہذیب کی حفاظت کے لیے تھا، یہاں کے کلچر کی حفاظت کے لیے تھا، یہاں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے تھا، ان کو آپس میں متحد رکھنے کے لیے تھا، اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تھا۔ آج پھر وہی چیلنج دوبارہ ابھر کر آ رہا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم پھر بیدار ہو جائیں، پھر اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں، اور آج جو فرقہ پرست ملک کو توڑنے کی، بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، یہاں کے باسیوں کی حفاظت کے لیے، یہاں کی معاش کی حفاظت کے لیے، یہاں کی سیاست کی حفاظت کے لیے، یہاں کے دین اور ملت کی حفاظت کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی آزادی کی تاریخ کے دہرانے کا پیغام ہے۔ اگر اس پیغام کو ہم نے سمجھ کر، اپنے مقصد کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کے لیے ہم نے بیدار مغزی کا ثبوت دیا، اپنے اندر حرکت پیدا کی، اپنے جذبات کو برانگیختہ کیا، اپنے حقوق کے لیے ہم نے سردر کی بھاڑی بازی لگانے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملک میں امن و امان آ سکتا ہے، ملک میں سالمیت بحال ہو سکتی ہے، ملک محفوظ ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں سمجھا، اپنے مقصد کو نہیں سمجھا، اپنے مشن کو نہیں سمجھا، اپنے حقوق کو نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، پھر وہ دن دور نہیں کہ انگریزوں سے بدتر تاریخ یہاں پر دہرائی جا سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی ہے آزادی کے دن کا پیغام۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر